الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آج کی اس فقہی نشست میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسلام کے ایک عظیم تہوار جسے ہم مسلمان عید الفطر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس عید الفطر کی عظمتوں، اس کی برکتوں کا ذکر کریں گے اور اس حوالے سے ہم سب سے پہلے تو عید الفطر کی مبارک شب کے حوالے سے جو احادیث طیبہ میں اس کی فضیلتوں کا ذکر ہے، ان فضائل کو ہم سنیں گے، اور اسی طرح عید کے مبارک دن کے طلوع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن اعمال اور جن معاملات کی جانب متوجہ کیا، ان اعمال اور ان اذکار کی جانب ہم اپنی توجہ مبذول کریں گے، تاکہ یہ اسلام کا عظیم تہوار خالصتاً اسلامی تقاضوں کے مطابق جو ہے ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رہے کہ کوئی غمی کا موقع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو، غم کے مواقع میں بھی شریعت مطہرہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اور اسی طرح خوشی کے مواقعوں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کے متعلق بھی ہمارے دین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو غم کی حالت میں اگر ہماری کیفیت شریعت کے دائرہ کار میں ہے تو حقیقت میں غم وہی ہے، اور اگر خوشی کے مواقع میں ہمارا طریقہ کار وہ کہ جس انداز کا ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے، اگر اس طریقہ کار میں، اس دائرہ کار میں رہ کر ہم خوشی منائیں تو حقیقت میں خوشی وہی ہے۔ تو ہم اپنے دین کے مکلف ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف ہیں، آپ کی طریقہ کار زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ یقیناً آپ کے طریقہ کار زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے فرمانات کے مطابق اپنی زندگی گزار کے ہی ہم صحیح معنوں میں خوشیاں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور غمی میں غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ خوشیوں کو اپنے اوپر اس قدر حاوی کر لینا کہ اس خوشی میں ہم کسی کی ذات، کسی کے معاملات، کسی کی شان، کسی کی عظمت اور تقدس تک کا خیال نہ کریں اور کہیں کہ یہ خوشی ہے، تو ایسی خوشی حقیقتاً خوشی نہیں ہے۔ تو لازم یہ ہے کہ چاہے اسلامی تہوار عیدین کے مواقعوں پر ہوں یا جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں یا ہمارے جو معاملات زندگی ہیں، ہم ہر معاملے میں جو ہے دین اسلام کو فوکس کریں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کے فرمانات کو فوکس کریں اور اس کے مطابق ہی اپنی غمیوں اور خوشیوں کو بلکہ زندگی کے ہر لمحہ کو جو ہے ہم اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم جن احوال سے متعلق سنیں گے یہ وہ احوال ہیں کہ جو عید سے ہی متعلق ہیں، لیکن ان کا تعلق عید کے دن کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کا ہے کہ رمضان المبارک جیسے ہی رخصت ہوا تو 30 رمضان المبارک کو یا اگر 29 کا چاند ہوا تو 29ویں روزے کے افطار کے بعد سے، غروب آفتاب کے بعد سے اگر 29 کا چاند ہوتا ہے، 29 روزے اگر ہمیں ملتے ہیں تو 29ویں روزے کے افطار سے لے کر یکم شوال کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ شب جو ہے عید کی مبارک شب ہے۔ اب اس شب کو ہم نے کس انداز میں گزارنا ہے اور طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ہمارے نبی کی سیرت ہمیں کیا کہتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے دین نے اس شب کو یا طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کے معاملات کو کس انداز میں گزارنا ہے، ہم پہلے اس کو فوکس کریں گے تاکہ ہم صحیح معنوں میں عید کی خوشیاں جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو اب وہ مبارک شب کہ جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یکم شوال کی مبارک شب، یہ چاند رات، اس کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک شب آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اسلامی زندگی میں اس کو چاند رات کے الفاظ ہم نے دیے، اسلامی زندگی میں اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ چاند رات کہنا کوئی غلط نہیں یا برا نہیں، بہرحال اسلامی زندگی میں عیدین کی رات کو، عید کی رات کو جو ہے عید الفطر کی شب کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ لیلۃ الجائزہ سے مراد انعام کی رات، تو اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی رات فرمایا۔ عید انعام کا دن ہے اور عید کی رات جو ہے انعام کی رات ہے۔ تو حقیقتاً عید مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر عطا فرمائی کہ وہ لوگ لائق تحسین ہیں، 100,000 مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن لوگوں نے مہینہ بھر اپنے سامنے اشیاء خورد و نوش ہونے کے باوجود بھوک کو برداشت کیا اپنے رب کی رضا کے لیے، پیاس کو برداشت کیا اپنے رب کی رضا کے لیے، جبکہ پانی بالکل نگاہوں کے سامنے، جبکہ کھانا نگاہوں کے سامنے، سب کچھ نگاہوں کے سامنے، اس کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن تھاما اپنے رب کے حکم کی وجہ سے۔ رب نے حکم دیا کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صابرین کے لیے، اپنے ان محبوب بندوں کے لیے کہ جنہوں نے ٹوٹلی طور پر ان ایام کو، ماہ سیام کے، ماہ رمضان المبارک کے ان مبارک ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا، تو رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے عید کا دن انعام کے طور پر رکھا کہ اب عید کے دن روزہ رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کہ اب آؤ خوشیوں کی جانب، اب جو نعمتوں، ہماری نعمت میں سے جو کھانا چاہو، ہم نے سب نعمتیں تمہارے لیے عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو یہ عید کا دن حقیقت میں انعام کا دن ہے، اور عید کی رات جو ہے وہ انعام کی رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب عید کو جو ہے لیلۃ الجائزہ کے طور پر قرار فرمایا کہ یہ انعام والی رات ہے، اور اس رات کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
فرشتے جو ہے وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے جو ہے وہ صدا دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کریم رب کی طرف چلو جو بہت دینے والا اور گناہ بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خود اس مبارک شب میں، انعام والی شب میں، چاند رات میں، لیلۃ الجائزہ میں، خود اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی جانب صدا دیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میری خاطر جو ہے بھوک پیاس کو برداشت کیا، آج آؤ، انعام کی رات ہو چکی، انعام کی رات ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تم مانگو، تم جو مانگو گے میں اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ الفاظ احادیث کریمہ کے جو ہے وہ موجود ہیں کہ رب العالمین اس رات میں اپنے مخلوق کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کی رحمت یہ صدا دیتی ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم جو مانگو گے وہ پاؤ گے۔ تو یہ انعام کی رات ہے، عیدی ملنے کی رات ہے، تو ہمیں اس رات کو عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کر جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ تو بہرحال اسی طرح شب عید کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، اس رات میں جہاں عبادت کا حکم ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس رات میں عبادت کرنے والوں کی عبادت کو، جس رات میں مانگنے والوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ ان 5 راتوں میں سے ایک عیدین کی شب بھی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو شب ہے، اس رات میں بھی جو اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائے اس کی دعاؤں کو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جو عیدین کی رات میں قیام کرے، عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس وقت زندہ رکھے گا کہ جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دلوں کی زندگی کی بقا اس میں جو ہے بتائی گئی، دلوں کی زندگی کا راز بتایا گیا کہ عیدین کی شب عبادت کرنے والوں کے دل کبھی بھی جو ہے مردہ نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ انعام کی رات ہے کہ جو عید کے دن کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ہم نے یہ شب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، چاند رات، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و کرام کی جانب متوجہ ہونی چاہیے۔ دنیا کے مال و متاع اور دیگر اشیاء تو زندگی بھر ہم لیتے رہتے ہیں، خریدتے رہتے ہیں، اور دنیا جہان کی اپنے دیگر معاملات کو جو ہے ہم سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں انعام کی رات ہے، تو ایک عیدی وہ ہے کہ جو ہم والدین سے، اپنے عزیز و اقربا سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک عیدی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام والی رات کو ہمارے لیے جو ہے مزین فرما دیا کہ آئیے آج عیدی ملنے کی رات ہے، جو لے سکتے ہو اپنے کریم رب کی بارگاہ سے حاصل کر لو۔ آج اس کی رحمت کے خزانے جو ہے اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تو ایک تو لیلۃ الجائزہ عید کے دن کی طلوع آفتاب سے پہلے ایک اہمیت کا حامل یہ، اور دوسری بات جس کا اہتمام ہم نے طلوع آفتاب سے پہلے عید کی نماز سے پہلے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ میں ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ صدا لگا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب فرما دیا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی مکہ المکرمہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ صدائیں بلند کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر تم پر جو ہے وہ واجب فرما دیا ہے، لازم فرما دیا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی تک، یہ صدقہ فطر یہ ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ اس کی ادائیگی تک جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان کا ثواب، یا یہ روزے زمین و آسمان کے درمیان جو ہے معلق رہتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر کی جو ہے اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ صدقہ فطر اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب تک اس کی ادائیگی مکمل نہ ہو تو روزے ہمارے جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتے۔ یہ روزے، ان کا ثواب، ان کی طہارت جو ہے زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ معلق رہتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر تم پر جو ہے واجب کیا گیا ہے تاکہ جو روزوں میں، روزے کی حالت میں جو تم سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان کی طہارت ہو سکے۔
تو صدقہ فطر ہم پر جو ہے وہ واجب کیا گیا، لازم کیا گیا، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ ایک تو ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، یہ صدقہ فطر جو ہے ان غلطیوں اور کوتاہیوں کے ازالے کا سبب ہے۔ روزوں کی ان سے طہارت ہوتی ہے، اور یوں روزے جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا نہ کیا جائے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، مسلمان مرد و عورت صاحب نصاب پر جو ہے وہ واجب ہے۔ صاحب نصاب وہی جو زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہے، اگر اس کے پاس یہ اس نصاب کے مطابق جو ہے مال ہے تو ایسے شخص پر مسلمان مرد و عورت صاحب نصاب پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ صدقہ فطر ہر جو ہے عاقل و بالغ، صدقہ فطر کے لیے جو ہے عاقل اور بالغ کی شرط نہیں ہے، بلکہ والد کے ذمے اس کے جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ جو ہے اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا مالک نصاب پر اپنی اور بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس کی جانب سے اس کا اور اس کے جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کا بھی، نابالغ بچوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو مالک نصاب ہے صدقہ فطر اس کا، اور اس کے نابالغ بچوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ اسی پر واجب ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ مرد مالک نصاب پر بیوی، بہن، بھائی اور والدین کا صدقہ فطر جو ہے وہ لازم نہیں۔ مرد اپنے نابالغ بچوں کا، مرد جو مالک نصاب ہے اپنے نابالغ بچوں کا تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اس کا تو مکلف ہے، لیکن بہن بھائیوں کا اور بیوی کا وہ مکلف نہیں ہے، والدین کا مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ ماں پر جو ہے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ ماں پر لازم نہیں ہے، باپ پر ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ باپ پر بھی اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر تو ہے، اگر باپ صاحب نصاب ہے تو نابالغ بچوں کا صدقہ فطر تو وہ ادا کرے گا، لیکن بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کے ذمے پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا فقہائے کرام نے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے حوالے سے کہ نماز عید سے پہلے یہ ادا کیا جائے، افضل اور بہتر یہی ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو ایسا نہیں کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد صدقہ فطر اس سے ساقط ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اب زندگی بھر، عمر بھر جب بھی چاہے وہ صدقہ فطر ادا کر دے، جب تک ادا نہیں کرے گا اس کا وجوب کا ذمہ جو ہے اس شخص کے سر پر جو ہے وہ باقی رہے گا۔ صدقہ فطر کے مصارفین وہی ہیں جو مصارفین زکوٰۃ سے ہیں، جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، انہی کو ہی صدقہ فطر جو دیا جائے گا۔ جس طرح سے زکوٰۃ سادات کرام کو نہیں دے سکتے، مال زکوٰۃ کا مالک جو ہے سادات کرام کو، سید زادوں کو نہیں بنا سکتے، تو اسی طرح سے صدقہ فطر جو ہے یہ بھی سادات کرام کو نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں بھی فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر 2 کلو اور 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم۔ صدقہ فطر جو ہے وہ 2 کلو گیہوں، اس کا آٹا یا اس کی رقم، ان تینوں اشیاء میں سے گیہوں دے دیں یا آٹا یا اس کی رقم۔ اب ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے اس کا مالک فقیر کو بنا دینا، اس کا مالک مسکین کو بنا دینا، اس کا مالک غارم کو بنا دینا، ابن سبیل کو بنا دینا، راہ فی سبیل اللہ پر چلنے والے کو بنا دینا، جو مصارفین زکوٰۃ ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ 2 کلو اور 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم جو ہے یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اب اس مقدار کا کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو جو ہے مالک بنا دینا، یہ صدقہ فطر جو ہے اس سے ادا ہو جائے گا۔
تو اب یہ صدقہ فطر جو رائج کیا گیا اور نماز عید سے پہلے جو اس کا حکم دیا گیا اور افضل اور بہتر اور بیٹر اور بہترین یہی کہا گیا کہ نماز عید سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ یہ مال جو ہے مستحقین تک پہنچ سکے، کہ جو عید کا مقدس تہوار جو ہے مال کی کمی کی وجہ سے یا اسی اناج کی کمی کی وجہ سے جو عید کے مقدس تہوار میں جو غریب اور نادار لوگ جو گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی خوشیوں کا سما ہو۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ دین اسلام کتنا مقدس دین ہے کہ اس مقدس تہوار میں بھی غریبوں کو فوکس کیا گیا اور کہا کہ اس دن کی ابتدا جو آپ نماز عید سے کر رہے ہیں تو اس وقت سے جو آپ خوشیوں کا جو سما ایک باندھنے چلے ہیں، خوشیوں کو جو آپس میں بانٹنے چلے ہیں، خوشیاں جو حاصل کرنے چلے ہیں، انعام کی اللہ کی جانب سے جو عید کے طور پر مسلمانوں کو انعام ملا، اب اس خوشیوں کے آغاز سے پہلے ہی یہ صدقہ فطر ان غریب اور نادار لوگوں کو، محتاجوں کو دے دیا جائے جو اس کے مستحق ہیں، تاکہ وہ بھی تمہاری ان خوشیوں میں، عید کے اس مقدس تہوار میں جو ہے خوشیوں میں برابر کے جو ہے وہ شریک ہو جائیں۔ یہ اسلام کا عظیم درس ہے کہ اسلام نے کسی بھی موقع پر اپنے سے متعلق مفلس اور نادار لوگوں کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑا۔ اسلام نے جہاں امیروں کو اپنے ساتھ لیا ہے وہاں پر غریبوں کو بھی اپنے ساتھ لیا ہے۔ اسلام کبھی بھی امیری اور غریبی کو جو ہے وہ فرق نہیں کرتا۔ اسلام کی نگاہ میں جو ہے سب امیر اور غریب برابر ہیں۔ امیروں کو، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کو بھی ساتھ لیں، یعنی غریبوں کو ہم صدقہ دے کر، خیرات دے کر ان پر احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم پر یہ لوگ احسان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم اپنے بھائیوں کی جو ہے مدد کر سکیں، اپنے بھائیوں کی کفالت کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں، ورنہ یہ وقت خدا نہ خواستہ ہم پر بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ بہرحال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے جو ہے وہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے کہ رب العالمین جو ہے کسی کا محتاج نہ بنائے، اس قدر مال عطا فرمائے، اس قدر نعمتیں عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ہر دکھ میں، ہر معاملے میں جو ہے وہ خوشی اور غمی میں ان کے شریک ہو سکیں۔ تو بہرحال صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے تاکہ غریب اور نادار لوگ، مفلس لوگ جو ہے وہ عید کے تہوار کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اب اسی طرح سے ایک کسی مسلمان کی ہیلپ کرنا، اس کی امداد رسی کرنا، اس کے مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں کام آنا، اس کی بہت ہی پیاری مثال جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کے بیٹے ہیں، ان کے متعلق ملتا ہے۔ شعب الایمان کی یہ روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے مسجد نبوی شریف میں، حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول کریم علیہ السلام کو وصال ظاہری فرمائے، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے۔ بہرحال یہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک صاحب آیا اور انہوں نے کہا کہ میں روضہ رسول کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ میں ان کا امتی ہوں اور ان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ قرض دار ہوں، مفلس ہوں، میں قرض ادا جو ہے وہ نہیں کر سکتا، جبکہ قرض خواہ کی جانب سے مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، تو آپ میری کچھ جو ہے ہیلپ کیجئے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لانے لگے، تو اس شخص نے بڑی حیرت سے ان سے کہا کہ آپ مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں جبکہ آپ معتکف ہیں، اعتکاف کیا ہوا ہے آپ نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی جانب نگاہ کرتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے، اور کہا کہ میں نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی مفلس، کسی محتاج، کسی غریب کا سہارا اگر کوئی اس کی مفلسی میں، محتاجی میں، اس کی غربت میں کوئی اس کا سہارا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے 1000 اعتکاف سے جو ہے بڑھ کر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا کہ میں نے بھی اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی الفاظ سنے ہیں کہ مفلسوں کا، ناداروں کا، محتاجوں کا سہارا بنا جائے تو 1000 اعتکاف کا جو ہے ثواب حاصل ہوگا۔ آج تم پر یہ وقت آیا ہے تو میں اپنے اعتکاف کو بچاؤں یا کسی مسلمان کی عزت کو بچاؤں، اس کی حمیت کو بچاؤں، تو یہ ایک جذبہ جو وہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ ایک دوسروں کے تکلیف کے وقت میں، ایک دوسرے کی محتاجی کے وقت میں، ایک دوسرے کی غربت کے وقت میں جو ہے ان کا سہارا بنا جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج
عزتوں کو اچھالنے والے تو نظر آتے ہیں، غربت کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے تو نظر آتے ہیں، لیکن غربت کے وقت میں، مفلسی کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں جو ہے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے ہمارے مسلمان ہی نظر نہیں آتے۔ آئیے آج کے اس عظیم تہوار میں، اس مقدس شب میں ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک ہمیں زندگی عطا کی ہے، جب تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانسیں عطا کی ہیں، یہ سانسیں، یہ زندگی اور یہ لمحات جو ہیں ہم اپنے غریب اور نادار اور مفلس و محتاج بھائیوں کے نام کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کسی نے مدد طلب کی، اگر ہم سے کسی نے ہیلپ طلب کی اور ہم جو کر سکے تو آخری وقت تک جو ہے اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے، اپنے محتاجوں کی امداد کے لیے، اپنے نہ جاننے والوں نے جب بھی ہمیں تکلیف کے وقت میں آواز دی تو ہمارے اندر ایز اے مسلم یہ جو ہے جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مفلسی کی حالت میں، اس ناداری کی حالت میں اپنے ان بھائیوں کا، ان غرباء کا جو ہے ساتھ دیں۔ یہی عظیم درس جو ہے ہمیں دیکھیے یہاں پر دیا گیا ہے کہ ابھی عید کا تہوار جو ہے نماز عید سے شروع ہوا چاہتا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بہر صورت نماز عید سے پہلے جو ہے اپنے مفلس اور نادار لوگوں تک صدقہ فطر جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے اور صحیح وقت پر جو ہے اور صحیح انداز میں اپنی ان خوشیوں کو ہمیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم نماز عید کی سنتیں اور آداب اور نماز عید کے طریقہ کار کے حوالے سے کہ کس انداز میں نماز عید ادا کی جاتی ہے اس کے حوالے سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔